جو شمع جمع ہوئے گھر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ خاص الفاظ کے معنی: جوں جیسے، جمع اکٹھے، آپس باہمی طور پر، گفتگو بات چیت، آسان فہم وضاحت۔ اگر ہزاروں شاعر یا ادیب بھی شمع کے گرد جمع ہو جائیں تب بھی ان کے درمیان آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شمع کی روشنی اور موجودگی میں الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ شعر خاموشی کی طاقت اور سچائی کی پہچان کے بارے میں ہے۔ شاعر خواجہ میر درد فرماتے ہیں کہ جب سچے اور سمجھدار لوگ ایک ساتھ ہوں تو بولنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خاموشی کی اہمیت: روحانی تجربات کی گہرائی میں الفاظ کی بجائے خاموشی زیادہ اہم ہے۔ جب حقیقت کا نور سامنے ہو تو انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ شاعر نے شمع کی مثال دی ہے۔ جب محفل میں شمع جلتی ہے تو اس کے ارد گرد بہت سے لوگ اہل زباں یعنی بولنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ شمع خود تو خاموش جلتی ہے لیکن اس کی روشنی سب کو حقیقت دکھاتی ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جب سچے لوگ جن کے پاس سچا علم ہے ایک جگہ جمع ہو تو وہاں گفتگو یعنی بول چال نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سچی حقیقت اتنی بڑی اور گہری ہوتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب کسی کے سامنے حقیقت کا نور آ جائے جیسے شمع کی روشنی تو انسان حیرت اور عظمت کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی ہزار باتوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ خودی کا زوال: جس طرح پروانے شمع کے گرد اپنی زبان استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کی ذات کے سامنے انسان کی خودی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شمع اور پروانے کا اشارہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ پروانہ شمع کے گرد آتا ہے، جل جاتا ہے اور زبان نہیں کھولتی۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی ذات کی عظمت اور بڑائی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خودی یعنی میرا، میری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا علم اور میری بات چیت اس عظیم حقیقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عشق حقیقی یعنی اللہ کی محبت کا نور دل میں بھرتا ہے تو انسان عاجزی اور اطاعت کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ خودی کا پردہ ہٹ گیا ہے اور عظمت الہی کا دیدار ہو رہا ہے۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ سچی محفل میں الفاظ کی جنگ نہیں بلکہ خاموشی کا ادب ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت کی پہچان دل کی آنکھ سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ حوالہ شعر: کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ سر تا قدم زبان ہے جوں شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ Sir Ghazanfar, we welcome you to our studio Learn Urdu with Ghazanfar. So let's quickly move on to today's topic, which is جو شمع جمع ہوئے گھر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ خاص الفاظ کے معنی: جوں جیسے، جمع اکٹھے، آپس باہمی طور پر، گفتگو بات چیت، آسان فہم وضاحت۔ اگر ہزاروں شاعر یا ادیب بھی شمع کے گرد جمع ہو جائیں تب بھی ان کے درمیان آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شمع کی روشنی اور موجودگی میں الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ شعر خاموشی کی طاقت اور سچائی کی پہچان کے بارے میں ہے۔ شاعر خواجہ میر درد فرماتے ہیں کہ جب سچے اور سمجھدار لوگ ایک ساتھ ہوں تو بولنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خاموشی کی اہمیت: روحانی تجربات کی گہرائی میں الفاظ کی بجائے خاموشی زیادہ اہم ہے۔ جب حقیقت کا نور سامنے ہو
ہو تو انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ شاعر نے شمع کی مثال دی ہے۔ جب محفل میں شمع جلتی ہے تو اس کے ارد گرد بہت سے لوگ اہل زباں یعنی بولنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ شمع خود تو خاموش جلتی ہے لیکن اس کی روشنی سب کو حقیقت دکھاتی ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ جب سچے لوگ جن کے پاس سچا علم ہے ایک جگہ جمع ہو تو وہاں گفتگو یعنی بول چال نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سچی حقیقت اتنی بڑی اور گہری ہوتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب کسی کے سامنے حقیقت کا نور آ جائے جیسے شمع کی روشنی تو انسان حیرت اور عظمت کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموشی ہزار باتوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ خودی کا زوال۔ جس طرح پروانے شمع کے گرد اپنی زبان استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ کی ذات کے سامنے انسان کی خودی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شمع اور پروانے کا اشارہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ پروانہ شمع کے گرد آتا ہے، جل جاتا ہے اور زبان نہیں کھولتی۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی ذات کی عظمت اور بڑائی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خودی یعنی میں، میرا، میری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا علم اور میری بات چیت اس عظیم حقیقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عشق حقیقی یعنی اللہ کی محبت کا نور دل میں بھرتا ہے تو انسان عاجزی اور اطاعت کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ خودی کا پردہ ہٹ گیا ہے اور عظمت الہی کا دیدار ہو رہا ہے۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ سچی محفل میں الفاظ کی جنگ نہیں بلکہ خاموشی کا ادب ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت کی پہچان دل کی آنکھ سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں۔ حوالہ شعر۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ سر تا قدم زبان ہے جوں شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔